بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی رشتے نازک ہوتے ہیں جن کی بنیاد محبت، اعتماد اور سمجھداری پر ہوتی ہے۔ ان رشتوں میں دوستی ایک ایسا انمول رشتہ ہے جو خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر مضبوط ہو سکتا ہے، مگر اسی دوستی کو اگر شک، حسد اور سازشوں کی زہر آلود ہوائیں چھو لیں تو وہی رشتہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی دو سچے دوستوں کی ہے جو بچپن سے ساتھ تھے، مگر حالات اور بدگمانیوں نے ان کے مقدر کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں جہاں محبت اور رفاقت ضروری ہے، وہیں اعتماد کا ہونا بھی لازم ہے، اور یہ کہ کیسے کبھی کبھار ایک غلط فہمی، ایک سازش یا کسی کا حسد انسانی رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کہانی دو سچے دوستوں علی اور وسیم کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں بچپن سے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی دوستی مثالی تھی، لیکن حالات کی سازشوں اور بدگمانیوں نے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ بچپن کے وہ دن بہت خوبصورت تھے۔ دونوں دوست کھیلتے ہوئے کبھی دریا کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی درختوں پر چڑھ کر پھل توڑتے اور کبھی زندگی کے بڑے بڑے خواب دیکھتے۔ علی ہمیشہ پڑھائی میں دلچسپی رکھتا جبکہ وسیم کو شرارتیں زیادہ پسند تھیں۔ علی نے ہمیشہ وسیم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی میں صحیح راستہ اپنانا ضروری ہے، مگر وسیم کبھی کبھار گمراہ ہو جاتا تھا۔ جوانی تک آتے آتے دونوں کے درمیان کچھ فرق نظر آنے لگا۔ علی محنتی اور ایماندار تھا جبکہ وسیم کا رجحان غلط راستے کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ وسیم کبھی کبھار غلط صحبت میں پڑ جاتا اور علی ہمیشہ اسے سمجھاتا، وسیم یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام برا ہوگا، مگر وسیم ہنس کر ٹال دیتا۔ علی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جبکہ وسیم کی ایک 15 سالہ چھوٹی بہن تھی جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ وسیم کی بہن ابھی چھوٹی تھی اور اسے محبت یا عشق جیسے معاملات کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ علی کو بھائی مانتی تھی اور اس کے دل میں کبھی کوئی غلط خیال نہیں آیا، لیکن گاؤں کی ایک عورت جو ان کی دوستی سے جلتی تھی، اس نے وسیم کے کان بھرنے شروع کیے کہ علی کی نیت ٹھیک نہیں۔ وسیم کو کچھ وقت کے لیے شک بھی ہوا، لیکن پھر حقیقت جان کر وہ شرمندہ ہوا اور علی سے معافی مانگ لی۔ لیکن وہ عورت ان کی دوستی کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہ آئی۔ ایک دن اس عورت نے وسیم کی بہن کو بہانے سے اپنے گھر بلایا۔ اس نے کہا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے اور وہ دوا لینے بازار جا رہی ہے، لہٰذا وسیم کی بہن تھوڑی دیر اس کی بیٹی کے پاس رہے۔ اسی طرح علی کو بھی بہانے سے بلایا کہ وہ کچھ سبزی وغیرہ اس کے گھر پہنچا دے۔ علی ایک شریف لڑکا تھا، اس نے عورت کی بات مان لی اور سبزی لے کر وہاں پہنچ گیا۔ جب علی وہاں پہنچا تو دروازے پر وسیم کی بہن آئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ اتفاق کیسے ہوا۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وسیم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس سازش کا مقصد یہی تھا کہ وسیم دونوں کو ایک ساتھ دیکھے اور بدگمان ہو جائے۔ وسیم جب یہ منظر دیکھ کر غصے سے بھر گیا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ علی نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن وسیم کے دل میں شک اور غصہ اس قدر پڑ چکا تھا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن تک دونوں میں بول چال بند رہی اور اسی دوران وہ عورت نے گاؤں میں چغل خوروں کے ذریعے یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ وسیم کی بہن اور علی کے درمیان ناجائز تعلقات تھے، جس کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی۔ وسیم ایک بار پھر سازش کا شکار ہو گیا۔
اور اس کا دماغ غصے سے بھر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ علی سے بدلہ لے تاکہ وہ اپنی بہن کی عزت کو بحال کر سکے۔ ایک دن جب علی مسجد میں جا رہا تھا، وسیم نے اسے اپنی موٹر سائیکل سے ٹکر مار دی۔ علی سڑک پر گر گیا اور اس کے سر میں ایسی شدید چوٹ لگی کہ وہ بے ہوشی میں چلا گیا۔ لوگوں نے علی کو ہسپتال پہنچایا، مگر 3 دن تک کومے میں رہنے کے بعد علی جان کی بازی ہار گیا۔ یوں دوستی سے دشمنی تک کا سفر ختم ہو گیا۔ وسیم کو جیل ہو گئی اور اس کے والدین اور بہن کو بدنامی کے باعث گاؤں چھوڑنا پڑا۔ وہ عورت جس نے سازش کی تھی خود ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے گاؤں والوں کے سامنے اپنی سازش کا اعتراف کیا اور کہا کہ اس کا مقصد کبھی کسی کی موت کا باعث بننا نہیں تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے سخت برا بھلا کہا اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ جب گاؤں والوں نے وسیم کو سچائی بتائی کہ یہ سب ایک سازش تھی تو وسیم کو جیل میں شدید پچھتاوا ہوا۔ وہ سوچتا رہا کہ کس طرح اس نے سازشوں اور غصے میں آ کر اپنی ہنستی مسکراتی زندگی اور اپنے سب سے پیارے دوست کو کھو دیا۔ لیکن اب صرف تنہائی اور پچھتاوا ہی اس کا مقدر تھا۔ یوں حسد، شک اور سازشوں کی وجہ سے ایک خوبصورت دوستی کا انجام دردناک اور عبرتناک ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اردو ونڈو کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔